ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کو ادا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں کیسی ہی اچھی، کتنی ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے سب سے پہلی جس بات کا حکم ارشاد فرمایا وہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچانے کے متعلق ہے۔ امانت داری یا دیانت جسے ہم کہیں، یا امین ہونا جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس سے امانت سے صرف اور صرف یہ مراد ہو کہ کوئی شخص ہمارے پاس مال رکھوائے تو ہم اس میں خیانت نہ کریں اور اس کو اس کی ضرورت کے مطابق یا جب وہ طلب کرے اسے اس کا مال پورا دے دیا جائے۔ امانت کا ہرگز مطلب صرف یہ نہیں ہے، بلکہ امانت کا لفظ جو ہے یہ بہت عام ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں، بلکہ کافی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نماز کو فرض کیا، یہ نماز کی ادائیگی ہم پر امانت ہے۔ رب تعالیٰ نے ہم پر زکوٰۃ کو فرض کیا، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہم پر اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعضاء عطا کیے، یہ تمام تر اعضاء ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ رب ہمیں مال عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ رب ہمیں اولاد عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی عطا کیے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ اور ان امانتوں کو ان کے اہل کی طرف کرنے اور اہل کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اور جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر چیزیں ہمیں عطا فرمائیں، ان تمام چیزوں کو اس کے مقصد میں ہی استعمال کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان امانات کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں، اپنے زمانہ حیات ظاہری میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی امانت دار مشہور نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شہرت محض شہرت نہیں تھی، بلکہ حضور کا عمل بھی ایسا تھا۔ اسی طرح ہم اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، کسی جگہ بیٹھے ہوں اور کوئی ایسی بات کی جا رہی ہو کہ جو کسی اور جگہ جس کا اظہار نہ کرنا مناسب ہو، تو یہ بات بھی امانت ہوتی ہے کہ اسے کسی اور کے ساتھ نہ کیا جائے۔ کوئی مشورہ کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ بھی امانت دار ہے، کہ اس سے جس معاملے میں مشورہ کیا گیا ہو اب وہ لوگوں کے سامنے نہ کہتا پھرے کہ فلاں نے مجھ سے یہ مشورہ کیا، بلکہ یہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے اپنی کسی پریشانی کا ذکر کیا ہو، اپنے کسی کمزور لمحے میں، اپنی مایوسی کے وقت کسی نے آ کر اپنی پریشانی کا اظہار کیا ہو، اس پریشانی کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا، یہ بھی امانت کا تقاضا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں امانت سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کی حدیث ہے کہ تم لوگوں کی کسی شخص کی نماز اور اس کے روزے سے بھوکے میں نہیں آنا۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ کسی شخص کی نماز سے اور اس کے روزے سے بھوکے میں نہیں آنا۔ جو امانت دار نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چاہے جتنے چاہے روزے رکھے، جو جتنی چاہے نمازیں پڑھے، اگر اس میں امانت داری نہیں ہے تو وہ بندہ دیندار نہیں کہلایا جا سکتا۔ ہمارے یہاں اس کے بالکل الٹ معاملہ ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمارے یہاں سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ قابل عزت صرف اور دیندار شخص صرف اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو مسجد میں آتا ہو اور نماز ادا کرتا ہو، اگرچہ بعد میں وہ امانت دار ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لوگوں کی تذلیل کرتا پھرتا ہو، ہمارے نزدیک پھر بھی وہ دیندار ہے۔ وہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا پھرتا ہو، غیبتیں، چغلیاں، باتیں
ادھر کی ادھر لگا کر لوگوں میں فتنے فساد پیدا کرتا ہو، لیکن چونکہ نماز پڑھتا ہے تو اس لیے ہم اسے دیندار سمجھتے ہیں۔ حضور نے اسی چیز سے منع کیا کہ دینداری ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نمازیں صرف پڑھے اور صرف روزے رکھے۔ دینداری مکمل اخلاقیات کو اپنانے کا نام ہے۔ دینداری آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ امانت اگر کسی کے پاس نہیں، یعنی کوئی امانت دار نہیں، تو وہ دیندار نہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جو ہم جمعے کے خطبوں میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانت لا، اور ایک اور ہے کہ لمن لا عہد لا، کہ جو شخص وعدوں کو پورا نہ کرتا ہو وہ بھی کوئی ایماندار نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو شخص امانتوں کی پاسداری نہ کرتا ہو وہ شخص بھی کسی بھی طرح ایماندار نہیں کہلایا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نے اس حوالے سے واضح ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں آپ نے ذکر فرمائی، اور نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور نے فرمائی کہ اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ تو یہ امانت کا تعلق ہے کہ رب تعالیٰ کے معاملات ہوں یا بندوں سے معاملات ہوں، تمام معاملات میں امانت داری ہے، اور تمام معاملات میں اس کی پاسداری کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی تمام تر توجہ اور اپنی تمام تر خیالات کو ہم صرف اس بات پہ مرکوز کر کے رکھیں کہ ہم نے بس نمازیں ادا کرنی ہیں، ہم نے بس روزے رکھ لیے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زندگی میں 5 حج ہم نے کیے ہوئے ہیں، تو ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں، اور دوسری طرف ہم امانتوں میں خیانت کرتے ہوں، تو یہ یقیناً حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے بھی خلاف ہے، اور یہ یقیناً اسلام کی تعلیمات کی جو اصل اور جو بنیاد ہے یہ اس کے بھی سراسر خلاف ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمارے آج کے اس معاشرے کے متعلق حضور علیہ السلام نے اس دور میں ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اس امت میں سب سے پہلے جو چیزیں اٹھائی جائیں گی وہ حیا اور امانت ہے، یعنی 2 چیزیں اس امت سے سب سے پہلے اٹھیں گی، حیا اور امانت۔ اور یہ دونوں چیزیں آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ نہ کہیں حیا نظر آتی ہے اور نہ کہیں ایمانداری یعنی امانت کی پاسداری کرنا نظر آتا ہے۔ معاشرہ اگر کسی شخص کے مال کی حفاظت کرتا ہو تو وہ کہیں نہ کہیں کسی کے رازوں کو دوسروں تک پہنچا کر ضرور خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ معاشرہ اگر کسی طرح اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی امانت کی حفاظت کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ کسی کی غیبت کر کے امانت میں خیانت ضرور کر رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ہم میں سے ہر ایک شخص اس خیانت میں مبتلا ہے، اور یہی وہ چیز تھی کہ جسے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے برس پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ اس امت سے 2 چیزیں سب سے پہلے اٹھائی جائیں گی، ایک حیا اور دوسری امانت۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز کے متعلق ارشاد فرمایا، یہاں امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنے سے ایک مراد نبی کریم علیہ السلام نے اور علماء نے یہ بھی ذکر کی اور یہ بھی بیان کی کہ کسی بھی نااہل شخص کو کوئی عہدہ سپرد کر دیا جائے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ یعنی اگر امانت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ قوت اور یہ طاقت عطا کر رکھی ہے کہ ہم کسی عہدے کے لیے کسی بہتر شخص کو منتخب کریں، تو پھر وہاں کسی ایسے شخص کا انتخاب کہ جو اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو، یہ امانت میں خیانت ہے کہ جس کا ہمیں کل بروز قیامت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اس امانت کا تعلق یقیناً زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ بڑی ہی کٹھن اور بڑی ہی مشکل ذمہ داری ہے 2 لوگوں کے درمیان یا 2 فریقوں کے درمیان فیصلہ کرنا، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق بھی انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر مشکل اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط اعصاب کا مالک کر رکھا ہو کہ جو کسی کی جذباتی باتوں سے نہ پگھلتا ہو، جو کسی کی لالچ دینے سے لالچ میں نہ آتا ہو، اور جو کسی کی جانبداری کرنے کو اپنے لیے گناہ سمجھتا ہو۔ یہ صرف اور صرف عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ فیصلہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھتا ہو۔ رب تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو
یہاں ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ اپنوں کے درمیان نہیں، بلکہ دوسروں کے درمیان فیصلہ کرو تو اس میں عدل سے کام لو، اور اپنوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو جانبداری دکھاؤ۔ یہاں مطلق حکم ہے کہ جب کبھی بھی فیصلہ کرنے کی نوبت آئے، جب کبھی بھی کسی دو فریقوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنے پڑے، چاہے فیصلہ تمہارے کسی اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو، تو اس کے خلاف تمہیں فیصلہ سنانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کو دیکھیے کہ جس میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کیس لایا گیا کہ ایک خاتون نے چوری کی، آپ علیہ السلام نے اس کے متعلق فیصلہ سنایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جو ہماری اسلامیات کی کتابوں میں بھی لکھا اور پڑھا جاتا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کا جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ صحابہ کرام نے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کرنے کا کہا۔ حضرت اسامہ بن زید حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ عورت بڑے مرتبے والی ہے، اپنے قبیلے میں بڑی اونچی حیثیت رکھتی ہے، اگر اس کو سزا دی تو نقصان ہوگا، تو یا رسول اللہ آپ اس کے لیے کچھ نرمی کر دیجئے کہ کم از کم اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی اور سزا دے دی جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس پر غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ اس قدر سرخ ہوا کہ ایسا محسوس ہوا کہ گویا کسی نے آپ علیہ السلام کے چہرے پر سرخ رنگ کو چھڑک دیا۔ حضور اکرم علیہ السلام اس طرح غضب کی حالت میں آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم سے پہلے کی جو قومیں ہیں وہ بھی اسی لیے برباد ہو گئی، اسی لیے تباہ کی گئی کہ وہ اپنے کمزوروں پر قانون کو جاری کرتے اور اپنے طاقتوروں کو قانون سے استثناء دے دیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی اگر چوری کی ہوتی تو خدا کی قسم میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا وہ عدل و انصاف کا معیار ہے کہ جو آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم اپنی عدالتوں سے شکوہ کن ضرور ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک شخص اگر اپنے آپ میں جھانکے اور اپنے آپ کے معاملات میں غور کرے تو ذرا اتنا سوچیں کہ ہمیں اگر کبھی یہ فیصلہ کرنے کی اگر ہم سے یہ کہا جائے اور دو لوگوں کے درمیان ہم نے کبھی فیصلہ کیا ہو تو کیا وہاں ہم نے تمام تر تقاضے عدل و انصاف کے پورے کیے ہیں؟ اگر نہیں پورے کر سکے تو پھر لمحہ فکریہ ہے کہ صرف عدالتوں کو نہیں کوسا جا سکتا، پھر اس معاشرے کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہم میں سے ہر ایک شخص ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی کہیں بھی رب تعالیٰ نے یہ اصول و ضوابط صرف حاکموں کے لیے نہیں ذکر کیے ہیں، یہ اصول و ضوابط نیچے سے لے کے اوپر تک مجموعی طور پہ تمام لوگوں کے لیے، جس طرح حاکموں کے لیے، امیروں کے لیے، طاقتوروں کے لیے ان اصولوں پر عمل کرنا اور کروانا ضروری ہے، اسی طرح ایک عام شخص بھی اگر دو فریقوں کے درمیان صلح کے لیے بیٹھے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے، وہ کسی بھی طرح ناانصافی یا اور کسی بھی طرح جانبداری کا مرتکب نہ ہو۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کتنی ہی اچھی نصیحتیں فرماتا ہے۔ یہ ذرا دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے کتنی بہترین قسم کی نصیحتیں فرمائی کہ جو دو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی، ایک یہ کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو، اور دوسرا یہ کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو وہ فیصلہ عدل اور انصاف کے ساتھ کرو۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا، یعنی رب تعالیٰ نے تمہیں نصیحت کرنا تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نصیحتیں فرما دی، اللہ تعالیٰ نے تم پر حکم نازل کر دیے، احکام نازل کر دیے۔ اب کون ان احکام کو سن کر ان پر عمل کا ارادہ ظاہر کرتا ہے؟ اللہ اسے سننے والا ہے، اور کوئی ان احکام کو جان کر ان کے خلاف عمل کرنے والا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، ہم ان ایسے الفاظ کو کہ جو قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں ہم شاید انہیں بڑا معمولی سمجھ لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں بار بار الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ہے، یعنی وہ خبر رکھنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، یا بصیر وہ دیکھنے والا ہے، یا سمیع وہ سننے والا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طرح اسماء مبارکہ قرآن میں بار بار آتے ہیں، ہم نے انہیں کچھ بھی نہیں سمجھا، کیونکہ اگر ہم انہیں کچھ سمجھتے تو پھر ہماری زندگیاں بالکل بدل کے رہ جاتی، کیونکہ جس شخص کا یہ ایمان ہو کہ رب تعالیٰ اسے ہر وقت سن رہا ہے، وہ جو کچھ بولے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے، وہ جو کچھ کرے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، رب اسے دیکھتا ہے،
وہ جتنا چھپ جائے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ انسان اپنے گھر کے اندر چھپ کے یا کہیں سمندر کی تہہ میں بیٹھ کر بھی کوئی گناہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے، باخبر ہے۔ تو جب یہ تصور انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو نہ نکال سکے؟ ہم ان چیزوں کو محض نام کی حد تک سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے محض نام نہیں ہے، یہ ہمیں تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ تم جتنا بچنا چاہو تمہارے لیے رب تعالیٰ کی ذات سے کوئی مفر کسی طرح ممکن نہیں، تم اللہ کی ذات سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کسی بھی طرح نہیں بچ سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ ان کنتم مؤمنین، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، بشرط یہ کہ اگر تم مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ یعنی سب سے پہلے حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد پھر حکم دیا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت یقیناً واضح ہے کہ اللہ کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ حضور کی پیروی کی جائے، آپ علیہ السلام کی اتباع کی جائے۔ اب اس کے بعد تیسری چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اولی الامر منکم، کہ اپنے جو صاحبان امر ہیں ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ یہاں صاحبان امر سے کون لوگ مراد ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولی الامر قرار دیا؟ ان میں کئی علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ اس سے حاکم مراد ہے، یعنی جو بادشاہ ہوتے ہیں یا سلطنت کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے جو آرڈرز ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن کثیر علماء کرام کی، یعنی اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہر دور کے علماء کرام ہیں کہ جن کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کے معاملات میں لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، لوگوں کے معاملات کو حل کریں، لوگوں کے مسائل کو حل کریں، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں لوگوں کے تمام تر مسائل کو حل کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کریں۔ تو مسلمانوں پر یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ جب تم اپنا معاملہ ان علماء کی جانب پھیرو اور یہ علماء تمہارے حق میں کوئی یا تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کریں تو پھر یہ اختیار نہیں ہے کہ پھر اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے یا اس کا انکار کیا جائے۔ پھر یہی معاملہ ہے کہ جس طرح اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح اولو الامر کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جہاں ان علماء کی اطاعت کی بات کی جائے یا جہاں ایسے لوگوں کی اطاعت کی بات کی جائے کہ جو اولو الامر میں شمار کیے جاتے ہیں، وہاں صرف یہ دیکھا جائے کہ اطاعت کرنے کا جو حکم ہے وہ گناہ کے متعلق ہے یا ثواب کے متعلق ہے۔ اگر نیکی کا حکم ہے تو اطاعت کرنا ضروری ہے، اور اگر گناہ کا متعلق ہے تو پھر معصیت میں کسی بھی طرح پیروی کرنا، یہ معصیت میں پیروی کرنے کی نہ تو اجازت ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا گیا۔ اب اس کی مثالیں اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کے بعد اولو الامر کی اطاعت میں صحابہ کرام کی اطاعت تمام لوگ کرتے ہیں۔ اب ان صحابہ میں سے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کبھی بھی کہ کوئی بات والا اگر اوپر والے سے کوئی اختلاف کرے اور وہ اختلاف وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہو، اس میں کوئی ایسا عمل نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے انسان گناہ میں داخل ہوتا ہو، گناہ میں شامل ہوتا ہو، تو وہ اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے اور اس کی بات کو سنا جائے اور تسلیم کیا جائے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ رتبہ عطا فرمایا کہ وہ صاحب فتویٰ تھے، لوگوں کے درمیان وہ فیصلے کیا کرتے تھے، لوگوں کو وہ فتوے دیا کرتے تھے۔ ان صحابہ میں آپس میں بہت سی چیزوں میں اختلاف ہوا، اور بعد میں کئی صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کے ان عظیم صحابہ سے اختلاف بھی کیا، ان کے عمل کے خلاف جا کر عمل بھی کیا، ان کی رائے کو اہمیت نہ بھی دی، صرف اس وجہ سے کہ ان کی رائے اللہ کے رسول اور قرآنی تعلیمات کے سے متصادم تھی، اور جو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہوا اس کے خلاف ان کی رائے تھی، تو بعد کے صحابہ کرام نے ان کی رائے پر عمل نہیں کیا۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیجیے کہ
کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے معاملات آئے۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کو روتے ہوئے دیکھا، کسی میت پر روتے ہوئے دیکھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس میت پر کیوں روتے ہو، جبکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میت پر رونے کی وجہ سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص اگر کسی مردے پر روئے تو اس مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے جو ہمارے یہاں بھی بیان کی اور سنی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت عمر نے اس قسم کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضور نے ایسا کہا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں فرمایا کہ میت پہ رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک یہودیہ عورت کی قبر تھی، اور اس کے اوپر بیٹھا ہوا لوگ کچھ بیٹھے ہوئے اس قبر کے اوپر رو رہے تھے، تو حضور نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لوگ اس قبر پر رو رہے ہیں اور اندر اس پر عذاب ہو رہا ہے، یعنی ان کے رونے کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، اس پر پہلے سے عذاب ہو رہا ہے، اور یہ اس پر عذاب ہونے کے باوجود یہ لوگ اس پر بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ تو حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا، حضور کے فرمانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ میت پر رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت عائشہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی اگر صحابیت کے حساب سے ان کی شخصیت، ان کے مقام و رتبے کا جائزہ لیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت ہیں، تو یہ ہمارے لیے واضح ہے کہ حضرت عمر کی عظمت، حضرت عمر کی شخصیت، ان کے مناقب، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ مسلمہ ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے فرمان کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا، اور امت نے اس اختلاف کو قبول بھی کیا، کسی نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی حضرت عمر کی گستاخی کی۔ یہ کوئی گستاخی نہیں تھی۔ اختلاف اگر قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہو، اختلاف کی بنیاد اگر قرآن و سنت ہو، اختلاف کی بنیاد اگر اختلاف کا مقصد اگر لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی بہتری ہو، تو اس میں کسی قسم کی کوئی گستاخی یا کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے کئی مقامات پر اختلاف کیے ہیں، اور یہاں یوں اندازہ لگائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ کرنا، تمام احناف کے نزدیک عقیقہ کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ۔ عقیقہ جسے آج ہم سنت کہتے ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے امام اعظم سے اختلاف کیا اور فرمایا کہ نہیں، عقیقہ کرنا سنت ہے، اور آج ہم اس عقیقے کو سنت سمجھ کے ہم یہ عقیقہ ایک سنت کی حیثیت سے ہم اسے کرتے ہیں۔ تو یہ اختلاف کرنا اگر دلیل کی بنیاد پر ہو تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج یا کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ بڑے سے چھوٹا اختلاف کر سکتا ہے اگر حد ادب میں رہ کر کرے، اگر کسی دلیل کی بنیاد پر کرے، قرآن و سنت کی بنیاد پر کرے۔ باپ سے بیٹا اختلاف کر سکتا ہے، اسی طرح ماں سے بیٹی اختلاف کر سکتی ہے، خاندان کے بڑوں سے خاندان کے چھوٹے اختلاف کر سکتے ہیں، استاد سے شاگرد اختلاف کر سکتے ہیں، یہ کسی بھی طرح کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ بات وہاں آ کر بگڑتی ہے کہ جہاں اختلاف کی جو بنیاد اور اختلاف کا جو مقصد ہو وہ قرآن و سنت اور اصلاح نہ ہو، جہاں محض لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانا ہو۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے یوں بیان کروں کہ کسی شخص نے اچانک اٹھا اور اس نے ایک فتویٰ جاری کیا، اور فتویٰ یہ تھا کہ کتا کھانا حلال ہے۔ اس نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ کتا کھانا حلال ہے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ بالکل متفقہ ہے کہ کتا حرام ہے، اسے کھانے کی اجازت نہیں۔ اب پورے شہر میں ایک شخص نے فتویٰ دے دیا کہ کتا کھانا حلال ہے، وہ شخص بڑا مشہور ہو گیا کہ فلاں جو صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ کتا حلال جانور ہے۔ اب لوگ ان کے پاس آنے لگے دلائل مانگنے کے لیے، اور بڑے بڑے لوگ آئے اور ان سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے، اور اس شخص نے یہ کہا کہ میں ایسے ہر ایک کو تو جواب نہیں دے سکتا، ایسا کرتے ہیں کہ کسی جگہ پہ ایک بڑا جلسہ رکھ لیتے ہیں جہاں کتے کی حرمت والے بھی آئیں اور آ کر وہ یہ دلیل دیں کہ کتا کھانا حرام ہے،
اور پھر ان کے بعد میں آؤں گا اور میں یہ دلیلیں دوں گا کہ کتا کھانا حلال ہے۔ ایک بڑا جلسہ منعقد کیا گیا، پورے شہر کی عوام جمع کی گئی، عوام جمع ہوئی، کیونکہ ایک عجیب و غریب مسئلہ تھا کہ آج تک کوئی نہیں آیا تھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ کتا کھانا حرام یا حلال ہے۔ تو اس پر جب ساری پبلک جمع ہوئی، بڑے بڑے علماء اسٹیج پر آئے اور انہوں نے آ کے یہ دلیلیں دی کہ کتا ایک حرام جانور ہے، جو کہ اسلام میں واقعی حرام ہے کتا۔ جب تمام علماء اپنی اپنی تقریریں کر چکے تو اس کے بعد اس شخص کو دعوت دی گئی کہ تم آؤ اور اپنی دلیل پیش کرو کہ کتا حلال ہے۔ وہ آیا، اسٹیج پر چڑھا اور اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں بھی مانتا ہوں کہ کتا حرام ہے، میں بھی یہ تسلیم کرتا ہوں کہ کتا حرام ہے، بات یہ کہ اس سے پہلے مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، اب ساری پبلک مجھے پہچانتی ہے۔ تو یہ اختلاف اگر اس قسم کا ہو تو یہ یقیناً فساد کا باعث ہے، فساد کا سبب ہے۔ ہمارے یہاں بالعموم اختلاف ایسے ہی معاملات میں ہوتے ہیں۔ لوگ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے اور یہ نہیں سمجھتے، کسی کے متعلق بات کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے اور سمجھتے کہ دراصل مسئلہ کیا ہے، بلکہ لوگ محض اپنی شہرت اور اپنی نام و نمود کے لیے، اپنی نمائش کے لیے لوگ طرح طرح کی بات کر جاتے ہیں۔ کسی کے متعلق کوئی رائے دینی ہو تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی نمود و نمائش چاہیں، اپنی شہرت چاہیں، اپنی واہ چاہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم کم از کم پہلے مسئلے کی تحقیق کر کے اصل مسئلے تک پہنچیں، پھر اس کے مطابق پھر جو نتیجہ نکلے پھر اس نتیجے پر بات کی جائے۔ ہمارے ہاں فرقہ وارانہ فسادات کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ہمارے ہاں لوگوں میں آپس میں نفرتیں پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ہمارے ہاں سیاسی میدان میں آپس میں نفرتوں کی وجہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی معاملے کی تہ تک پہنچنا ضروری نہیں سمجھتے، ادھر کوئی انسسٹ ہوتا نہیں ہے اور ادھر ہمارے ہاں بالکل اس پہ ایک ریئیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کوئی نتیجے کی پرواہ نہیں کرتے، ہم کسی قسم کے نتیجے کا انتظار نہیں کرتے، ہم وقت کا کسی بھی طرح کسی بھی کام کو، کسی بھی چیز کو وقت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری زبان سے جو بات نکلی ہو وہ بات بس فوراً پوری ہو جائے، اب چاہے اس کے لیے زمین اوپر اور آسمان نیچے کیوں نہ آ جائے۔ تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے اختلاف کرتا ہے تو اختلاف کرنا برا نہیں ہے، لیکن اگر اختلاف کا ارادہ برا ہے تو پھر یقیناً یہ باعث ایسی بات ہے کہ جسے روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پھر مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ذالک خیر و احسن تأویلا، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم اپنے تمام معاملات کو علماء کی مشاورت سے کریں، ہم اپنے کسی معاملے میں اختلاف میں پڑ جائیں تو علماء کے پاس آئیں۔ اس کی ایک اور مثال آپ یوں سمجھ لیجیے کہ علماء کے پاس آنے کی کہ بسا اوقات گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، بیوی نے غصے میں کہہ دیا کہ مجھے طلاق دو، شوہر نے فوراً دوڑ کے 3 طلاقیں دے دی، اور اب اس کے بعد جب غصہ دونوں کو ٹھنڈا ہوا تو پچھتاتے ہوئے روتے ہوئے مسجد کے امام کے پاس آئے کہ حضرت مسئلے کا حل کر دیں کہ بیوی نے طلاق مانگی اور میں نے طلاق دے دی۔ تو یہ کرنے سے پہلے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے تھا کہ بیوی طلاق مانگ رہی ہے، کیا کروں، کہ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، معاملہ اس طرح ہے، کیا کریں، اس معاملے کو حل کس طرح کریں۔ آج بیشتر لوگ جو ہمارے پاس یہاں دارالفتہ میں آتے ہیں ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ طلاق دے چکے، اب واپسی کا راستہ نکالنا ہے۔ تو یہ واپسی کا راستہ ہم پہلے سے کیوں نہیں سوچ لیتے کہ ہم اگر کسی ایسی پریشانی میں پھنسے ہوں، کبھی کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے، اس پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، نتیجہ نکالنے سے پہلے کسی عالم دین سے مشورہ کر لیا جائے کہ جو مشورے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا کہ اگر آپس میں اختلاف میں پڑھو تو اپنے معاملات کو ان لوگوں کی جانب پھیرو کہ جنہیں اللہ نے یہ منصب عطا کر رکھا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو خیر وہ بہرحال الگ بات ہے کہ خود علماء کی ذات بھی اور خود علماء بھی لوگوں کے بہتانوں سے اور فتنوں سے محفوظ نہیں ہے، تو لیکن یہ معاملہ اپنی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری جن لوگوں کو عطا کر رکھی ہے ان لوگوں تک یہ ذمہ داری ان لوگوں کو ادا کرنے دیں۔ جب ہم آپس میں اس قسم کے فیصلے کرنے بیٹھیں تو کم از کم کسی عالم دین کی، کسی ایسے مستند عالم کی کہ جس پر اعتماد ہو، اس کی رائے بھی لے لینی چاہیے، اس سے مشاورت بھی کر لینی چاہیے تاکہ بعد میں اپنے کسی فیصلے پر ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ اور یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم مشاورت سے اللہ کی جانب، اس کے رسول کی جانب اور اولو الامر یعنی علماء کی جانب اپنے معاملات کو پھیر دیں گے تو اس کے بعد جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس تمام معاملات کا جو نتیجہ ہوگا
ذالک خیر، یہ بہتر بھی ہے تمہارے لیے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ بھی تمہارے لیے بہت بہترین ہوگا، یعنی ایسا نتیجہ نہیں ہوگا کہ جس پر تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو کچھ سنا سمجھا پروردگار اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔